خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہودا کے عام خط کا ایک اوور ویو دیکھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آج ہم بفضل خدا اس کے 11ویں سیشن میں داخل ہو چکے ہیں، اور 11ویں سیشن کے اندر ہم یہودا کے خط کی 11ویں آیت پر بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں آیت نمبر 11 کو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آیت میں لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائیں۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کسی گمراہی اختیار کی اور کورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اب جب ہم آیت نمبر 11 کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 3 طرح کے ایسے لوگ ہیں جن کی ججمنٹ نظر آتی ہے، اور یہاں پر پرسنل ججمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارے سامنے قائن ہے، نمبر 2 پر جو شخص ہے وہ بلعام ہے، اور پھر نمبر 3 پر جو ہے وہ کورہ ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سیشنز کے اندر ہم نے فیٹ آف اسرائیل، فالن اینجلز اور اس کے بعد سدوم اینڈ عمورہ کی بات کی تھی، اور یاد رکھیں کہ وہ جو ججمنٹ تھی وہ کارپوریٹ لیول پر تھی، وہ نیشنل لیول پر تھی، وہ پوری کی پوری قوموں پر خدا کی عدالت آتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں 3 اور ایگزامپلز ججمنٹ کے تعلق سے ملتی ہیں، لیکن یہ جو ایگزامپلز ہیں یہ پرسنل ایگزامپلز ہیں۔ اور پہلے نمبر پر جب افسوس کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پر قائن کو ایگزامپل کے طور پر رکھا جاتا ہے، اور پھر ان سارے لوگوں پر افسوس کیا جاتا ہے جو بے دینی کی حالت میں ہیں، اپوسٹیٹ سپرٹ کے اندر ہیں، خدا کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، فالس پروفٹس ہیں، فالس ٹیچرز ہیں، فالس اپوسٹلز ہیں۔ ان تمام لوگوں پر افسوس کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ قائن کی راہ پر چلے۔ اور جب ہم قائن کی بات کرتے ہیں تو یہ آدم کا جو ہے یہ پہلا بیٹا ہے، اور قائن کے تعلق سے جب آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو کئی اس کے تعلق سے جو ہے وہ کانسپریسی تھیوریز بھی آتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں شیطان کا بچہ تھا، اس کی اولاد تھی، کیونکہ ولیم برینہم نے اس کے تعلق سے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ ہی واز اے سن آف سیٹن، اور ایڈن کے اندر ایکچولی وہ جو گڈ اینڈ ایول فروٹ کا معاملہ ہے اس کو وہ جا کے سیکس کے ساتھ جوڑتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ایکچولی ہوا کے ساتھ جو سانپ ہے وہ مباشرت کرتا ہے، اور اس کے رزلٹ میں قائن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ولیم برینہم کی جو تھیوری ہے اس کو ایز اے کلٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن بہت سارے اس کے بلیورز بھی موجود ہیں جو اس تھیوری پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ کبھی خداوند نے موقع دیا تو یہ ولیم برینہم کی جو یہ تھیوری ہے اس پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ اب جب قائن کی راہ پر ہم بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ جو قائن ہے، جب ہم اس کے پروفیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک فارمر کے طور پر نظر آتا ہے، اور ارلی سٹیج جو ہے اس کی لائف کی وہ بلیور کے طور پر ہی ہمیں نظر آتا ہے، اور اس نے کبھی خدا کی ایگزسٹنس کا جو ہے وہ انکار نہیں کیا، اور اس کے بعد اس نے کبھی یہوہ خدا کی ورشپ کے تعلق سے یا پرستش عبادت کے تعلق سے بھی کوئی ریفیوزل پیش نہیں کیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور وہ اپنے لائف کے ارلی سٹیجز میں جو ہے وہ ایک ہمیں ریبیلین بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ جو ریبیلینس کی اسپرٹ ہے یہ آفٹر سیکریفائس ہمارے سامنے آتی ہے، جہاں پر اس کا بھائی ہابل اور وہ قربانی خدا کے حضور گزرانتے ہیں، اور پھر وہاں پر جب اس کی جو قربانی ہے وہ خدا قبول نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اس کا جو منہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور پھر غصے میں آ کر جو ہے وہ اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ان لوگوں پر افسوس کیا جا رہا ہے جو اس طرح کی نیچر کے اندر اپنے آپ کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور پھر قائن کی پرسنالٹی کے ساتھ ان کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قائن کی جو قربانی ہے وہ اسی لیے منظور نہیں کی گئی تھی کیونکہ اس کی قربانی کے اندر جو ہے وہ خون شامل نہیں تھا، کیونکہ خون کے وسیلہ سے جو ہے وہ ریڈمپشن کا کام ہوا۔ باغ عدن کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جب ان کو فرضی طور پر سلویشن کا ایکسپیرینس دیا گیا باغ عدن کے اندر آدم اور حوا کو، تو وہاں پر بھی خدا نے ایک جانور کو ذبح کیا ہے، اور کیونکہ خون بہانے کے تعلق سے جو ہے وہ معافی کا آغاز ہوتا ہے، اور عبرانیوں کا مصنف بھی یہ ہمارے سامنے واضح کرتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو قربانی ہے وہ اس میں خون نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ لیکن جب آپ عبرانیوں 11ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہابل کے اندر جو قربانی کا ایک کنسرن نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو قربانی ہے وہ بائی فیتھ قبول کی گئی ہے، اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا جو ہے یہ نہ
ممکن ہے اگر آپ قربانی بھی اچھی سے اچھی خدا کے حضور لے کر جاتے ہیں، اور اگر آپ فیتھ فل نہیں ہیں، فیتھ کی اسپرٹ آپ کے اندر نہیں ہے، تو قربانی ہرگز قبول نہیں ہو جاتی۔ اور یہاں پر ہابل نے جو قربانی گزرانی تھی وہ سیکریفائز واز میڈ بائی فیتھ تھی، اس وجہ سے فیتھ کے تعلق سے ہی اس کی قربانی جو ہے وہ ہمیں قبول ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو فیتھ کمز بائی ہیئرنگ، جب آپ رومیو 10ویں باب کے 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر آپ کے اندر ایمان کو پیدا ہوتا ہوا اس کو آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم قائن کی راہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ قائن کی راہ پر چلے ہیں، اور قائن کی راہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ کس طور سے وہ مرڈرر کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن جب قربانی اس کی قبول نہیں ہوتی، فیتھ لیس وہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ریڈیم کرے یا اپنے آپ کو فیتھ میں اسٹرانگ کرے یا ریپینٹ کرے یا خدا کے بنائے ہوئے قوانین پر دوبارہ سے عمل کر کے قربانی کو پیش کرے۔ وہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بھائی کو غصے میں آ کر قتل کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی بھی شخص کو قتل کرنا جو ہے یہ غصے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اسی کے تعلق سے جو ہے وہ آگے بزرگ پالوس رسول بھی کہتے ہیں غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی جو ہے وہ غصے کے تعلق سے پہاڑی واس کے اندر ایک بڑی خوبصورت ٹیچنگ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اور جب آپ امثال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 25ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ بہت سی ایسی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں جو ہے وہ موت ہے۔ تو یہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے فیتھ سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر جو غلط قسم کا فیتھ ہے اس کے اندر دوسرے لوگوں کو لا کر جو ہے وہ اسپرچولی طور پر ان کا مرڈر بھی کرتے ہیں۔ اور کئی بار آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے ایمان کو قبول نہیں کرتے تو پھر کئی بار وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان کو قبول نہ کرنے کے باعث بھی آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ ارلی سٹیجز جو تھے ہمارے کرسچینٹی کے اعمال کی کتاب کے اندر آپ دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کا انکار کرنے کے تعلق سے وہ کہتے تھے مسیح کا انکار کریں، اگر آپ انکار نہیں کریں گے تو آپ مارے جائیں گے۔ پھر رومن کیتھولک کا جب ایک دور آیا تو لوگوں کو مار مار کے جو ہے وہ کیتھولک مشن میں داخل کیا جاتا تھا کہ آپ جب تک اس کو قبول نہیں کریں گے ہمارے ڈاکٹرن کو آپ کو مار دیا جائے گا۔ اور بے شمار ایسے شہیدوں کے نام جو ہیں وہ کتابوں کے اندر مندرج ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر جو ہے وہ سر قلم کروائے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اسپرچول مرڈر کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ذہن نشین ہوتا ہے، اور اس کی اگزامپل جو ہے وہ قائن کو بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم جب مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلام کسی گمراہی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ بلک بادشاہ نے بلام کو بلایا کہ وہ اس کے بہاف پر آ کر جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ لعنت اس پر کرے، لیکن جب بھی وہ لعنت کرتا ہے اس کی جو لعنت ہے وہ برکت میں بدل جاتی ہے۔ اور یہاں پر کیسی ایک عجیب بات ہے کہ وہ ایک فالس پروفٹ کے طور پر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اس کو گریڈینس کی اسپرٹ جو ہے وہ آ کر کیپچر کر لیتی ہے۔ جب آپ اس کی پرسنالٹی پر ہی غور کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ اسپرٹ آف لسٹ جو ہے وہ دکھائی دے گی، اسپرٹ آف گریڈینس جو ہے وہ اس کے اندر دکھائے گی، اسپرٹ آف فالس پروفیسی اس کے اندر جو ہے وہ دکھائی دے گی، اور اس کو باقاعدہ ہائر کیا جاتا ہے کہ آپ آؤ اور خدا جس قوم کو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے چھڑا کر لایا ہے آپ اس پر لعنت کرو، لیکن وہ لعنت جو ہے وہ برکت میں بدل جاتی ہے۔ اور گنتی کی کتاب میں ہی بنی اسرائیل کے تعلق سے لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلے گا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ خدا کے شیڈو کے انڈر ہیں، آپ پرسنلی طور پر ہیں، آپ نیشن کے طور پر ہیں، آپ فیملی کے طور پر ہیں، جب تک آپ انڈر دا شیڈو آف دا لارڈ ہیں، انڈر دا شیڈو آف یہوے ہیں، تب تک آپ پر کسی طرح کا افسون جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ اور جب وہ اپنے الفاظ کے وسیلہ سے یا نبوت کے وسیلہ سے وہ بنی اسرائیل پر لعنت نہیں کر پاتا تو پھر الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ حرام کاری کے تعلق سے ابھارتا ہے، ان کو ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف وہ راغب کر دیتا ہے جو خدا کی نظر میں مکروہ ہیں، کیونکہ احبار کی کتاب میں وہ تمام ایکسرسائزز کو خدا کنڈیم کرتا ہے اور پھر ان کو اس کی پراپر ایک ٹیچنگ دیتا ہے، لیکن وہ اس ٹیچنگ سے ہٹ کر جو ہے وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں، اور پھر جس کی وجہ سے جو ہے پوری کی پوری قوم کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کئی ایسے آپ کو فالس ٹیچرز، فالس پروفٹس نظر آئیں گے، اور خدا ان پر افسوس کرتا ہے کہ وہ کیسے جو ٹرو ڈاکٹرینز ہیں ان کو بدل دیتے ہیں شہوت پرستی سے۔ چوتھے آیت میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں
کہ خدا کے فضل کو وہ شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں. اور کئی طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے جن کے اندر لسٹ کی اسپرٹ کام کرتی ہے، جن کے اندر وہ تمام ڈیمونک اسپرٹس کام کر رہی ہیں جو چرچ کو ڈسیو کرتی ہیں، مینیپولیٹ کرتی ہیں، ٹیچنگس کو فیبریکیٹ کرتی ہیں، اور وہ اپنے نفع کے لیے جو ہے وہ چرچ کو گمراہ کرتے ہیں. کچھ پیسوں کے لیے کر دیتے ہیں، کچھ پاور اتھارٹی کے لیے کر دیتے ہیں، کچھ اپنی پوزیشنز کے لیے کر دیتے ہیں، یا اور کئی طرح کے جو ان کے ساتھ مفادات جڑے ہوتے ہیں ان کی زندگی کو، اس کے سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کے لیے ان کے تعلق سے جو ہے وہ لوگوں کو یا چرچ کو گمراہ کرنے کی طرف نکل جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک اور انڈیویجول جو ججمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے وہ بلام کی آتی ہے کہ اس نے روپے پیسے کی خاطر ان پر لعنت کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب لعنت نہیں کر پایا تو پھر اپنی رانگ ڈاکٹرین جو لسٹ کے تعلق سے ہے، حرام کاری ہے، یا دوسری امورالٹی کی ایکسرسائزز ہیں، وہ جب ان کو متعارف کرواتا ہے تو اس کے باعث بھی اس پر خدا کی ججمنٹ ہوتی ہے. اور آج بھی جو لوگ خدا کے کلام کو یا خدا کی چنیدہ قوموں کو یا خدا کے برگزیدوں کو اس طرح کی چیزوں کے اندر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا ان کی بھی عدالت کرتا ہے. اور اس کے بعد جو تیسری ہمارے پاس پرسنل اگزامپل ہے وہ بنی کورہ کے تعلق سے ہے. اور بنی کورہ کے تعلق سے جو جب آپ گنتی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس کے تعلق سے جو ہے وہ ایک بڑی عجیب و غریب سٹوری ملتی ہے کہ یہ موسیٰ کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ریبیلین بن جاتے ہیں. اور ریبیلین کے لیے جو یونانی کا لفظ ہے وہ اینٹیلوجیا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اگینسٹ دا ورڈ، یعنی آپ خدا کے کلام کے اگینسٹ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ریبیلین بن جاتے ہیں، آپ کفر بکنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ خدا کی باتوں کو یا اتھارٹی کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب کورہ کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ جو بنی کورہ ہے یہ تھے لاوی ہی، اور دے ور دا کزنز آف موزیز. اگر آپ خروج 6 باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ مل جائے گی. اور یہ موسیٰ کی لیڈرشپ کے انڈر تھے. اس کے اندر بنی کورہ تھا، داتن تھا، اور ابیرام، یہ سارے کے سارے جو فیملیز تھی، سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ انڈر دا لیڈرشپ آف موزیز تھے. اور پھر یہ موزیز کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ خدا کے اور بنی اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ میڈیٹر ہے، پروفٹ ہے، لیڈر ہے. اور وہ اس بات کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے پوائنٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں خدا نے نہیں بلایا، کیا ہم چنیدہ لوگ نہیں ہیں، کیا ہم لیڈر نہیں ہیں، کیا ہمارے ساتھ خدا نہیں بولتا، کیا صرف موسیٰ ہی ایک ایسا شخص رہ گیا جس کے ساتھ خدا ہم کلام ہوتا ہے، جس کو خدا نے صرف اسی کو ہی لیڈر مقرر کیا ہے، تو ہم کس کھاتے میں جائیں گے. تو یہ اس کی اتھارٹی کو، اس کی اپوائنٹمنٹ کو، اس کے میڈیٹر کو، اس کی لیڈرشپ کو چیلنج کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ پرانے عہد نامہ کے اندر جتنے بھی آپ کو انبیاء کرام یا بزرگ نظر آتے ہیں ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کرائسٹ کا جو ریفلیکشن ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا، جو اس کی اپنی ذات میں نئے عہد نامے میں آ کر جسم کی صورت میں پورا ہوتا ہے. اور اگر اس کو تھوڑا اور ڈیپلی طور پر دیکھا جائے تو وہ موسیٰ کی اپوائنٹمنٹ کے اگینسٹ نہیں تھے یا اس کی لیڈرشپ یا میڈیٹر ہونے کے اگینسٹ نہیں تھے. ایکچولی وہ ساری کی ساری کوالٹیز جو تھی وہ کرائسٹ کی طرف سے اس کے اندر ڈالی گئی تھی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دے اسٹارٹیڈ ریبیلنگ اگینسٹ دا ٹائپ آف کرائسٹ، کیونکہ موسیٰ جو ہے وہ بھی ایک ٹائپولوجی آف کرائسٹ کے تعلق سے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہمیں نظر آتا ہے وہ اگینسٹ کرائسٹ ہی کھڑے ہو گئے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ چٹان جو جس سے وہ پانی پیتے تھے وہ کرائسٹ تھا. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو شریعت کے اندر لکھی گئی ہیں دے ور آل ریزمبلنس اینڈ ریفلیکشن آف کرائسٹ، جو کہ آنے والے وقت میں مسیح کی ذات میں پوری ہوئی تھی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیا صرف یہ لوگ ہی جو ہیں وہ پاک ہیں، ہم پاک نہیں ہیں. اور پاک سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ وہاں پہ سارے ہی ناپاک تھے. پاکیزگی یا پاک ہونے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ دیور اپوائنٹڈ، دیور سلیکٹڈ. اور اس کے تعلق سے میں پہلے بھی ہالینس کے تعلق سے بتا چکا ہوں کہ یہ جو لفظ یونانی کا ہگائیوس استعمال کیا جاتا ہے یہ صرف ظاہری پاکیزگی کے لیے نہیں ہے بلکہ اٹ از آلسو یوز ٹو سیٹ اپارٹ. کسی چیز کو آپ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا آپ کسی چیز کو الگ کرنے کے لیے جو ہگائیوس لفظ ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا موسیٰ ہی الگ کیا گیا ہے، کیا ہم الگ نہیں کیے گئے، کیا ہمیں خدا نے نہیں بلایا. تو ایسے لوگوں کی بھی خدا جو ہے وہ ججمنٹ کرتا ہے جب آپ خدا کے اپوائنٹڈ لوگوں کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں یا آپ خدا کے جو چنے ہوئے لیڈرز ہیں ان کے خلاف آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کو خدا نے میڈیٹر کے طور پر سامنے رکھا ہوتا ہے، جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ خدا آپ کی عدالت کرتا ہے. کبھی بھی ان لوگوں کے اگینسٹ مت جائیں، کبھی بھی ان لوگوں کی لیڈرشپ کو، اتھارٹی کو
یا اپوائنٹمنٹ کو چیلنج نہ کریں جن کو خدا نے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے رکھا ہے۔ آپ کو جس بھی جگہ پر اپوائنٹ کیا گیا ہے یقیناً وہاں پر خدا کی کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اور جب ہم لاویوں کے تعلق سے اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہارون کے قبیلے میں سے جتنے بھی لوگ آتے تھے دے ور دا پریسٹ، باقی جو لاوی ہوتے تھے ان کی بھی اسائنمنٹس ہوتی تھی، دے ور یوزڈ ایز اے ہیلپر آف دا پریسٹ، اور جتنے بھی وہ پریسٹ ہوتے تھے وہ ان کی ہیلپ کے لیے ہوتے تھے۔ اور یہاں پر بنی کورا کی بھی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، بہت بڑا رول ہے، فنکشن ہے ہیلپ کرنے کے تعلق سے، لیکن کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے شاید وہ اپنی جگہ پر خوش نہیں تھے، اس لیے انہوں نے موسیٰ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنے کا فیصلہ کیا اور بعد میں خدا کی عدالت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایک بار پھر سے اس آیت کی روشنی میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ خدا ایسے لیڈرز پر یا ایسے ایمانداروں پر یا ایسے بے دین لوگوں پر جو اپنے ایمان سے منحرف ہو جاتے ہیں اور پھر قائن کسی راہ کو اختیار کرتے ہیں، لوگوں کا اسپرچول مرڈر کرتے ہیں، فزیکلی طور پر بھی ان کا مرڈر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی گریڈینس کے لیے لوگوں کو ڈسیو کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں جن کو خدا نے خود کسی نہ کسی کام کو اپوائنٹ کرنے کے لیے، فنکشن کے لیے، پرپس کے لیے رکھا ہے۔ تو خدا کبھی بھی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑتا نہیں۔ ہاں، خدا وقت کے ساتھ جو ہے آپ کو ریپینٹنس کا موقع ضرور دے گا، لیکن اگر آپ نے ریپینٹ نہ کیا تو پھر خدا کی ججمنٹ جو ہے وہ پکی ہے، خدا کی عدالت سے پھر آپ کو کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ اس لیے اگر ہمارے درمیان کوئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہمیں ان پر افسوس تو کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بچنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ جو قائن کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، بلعام کسی فطرت رکھنے والے لوگ ہیں اور کورا کسی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، یہ خود تو ڈوبے ہی ہیں، یہ آپ کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ ان سے ہمیں بچنا ہے اور ان کو ریپینٹنس کی تعلیم دینی ہے اور خدا کے کلام کے تعلق سے بتانا ہے کہ ایسی حرکات کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن یقیناً آپ کے لیے کہیں نہ کہیں باعث برکت ٹھہرا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔